جی صاحب، آج کی پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج کی اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاروں خانقاہ والے مل کر، جس میں جو ہے خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ مولا علی، ہم جو ہے اس سے پہلے جو ہے یعنی یہ جو جلسہ منا رہے ہیں، یہ جلسہ جو ہے ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام، یعنی جشن ولادت ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ہر سال ہم جو ہے اپنے اپنے خانقاہوں میں جشن ولادت ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول بی بی بطول منایا کرتے تھے۔ اب ہم نے سوچا کہ جو تہیہ کر لیا کہ ہم چاروں خانقاہوں سے مل کر انشاءاللہ جو ہے بروز چہارشنبہ گلستان شاہدی محل میں جو ہے باقاعدہ جو ہے ہم چاروں خانقاہوں کے مل کر جو ہے انشاءاللہ جو ہے جشن ولادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بتاریخ 18 دسمبر 18 تاریخ کو باقاعدہ منعقد کیا گیا ہے، اور جس میں جو ہے بہت سارے مشائقین حضرات اور جو ہے اجمیر شریف سے جو ہے علامہ مولانا کامران چشتی صاحب اور سرور چشتی صاحب باقاعدہ جو اس میں جو ہے تشریف فرما رہے ہیں، اور دیگر مشائقین حضرات اس میں تشریف فرما ہوں گے، اور دیگر یعنی جو ہے اس میں جو ہے ضیافت کا انتظام رہے گا اور تمام کے لیے، اور اس کے بعد سما کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، جس میں جو ہے ماں فاطمۃ الزہرا ام العالمین سلام اللہ علیہ کی عظمت پر جو ہے بیانات ہوں گے، اور اسی پر جو ہے سما بھی کیا جائے گا۔ جی صاحب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن ولادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ بروز بدھ 18 دسمبر 2024 کو گلستان شادی محل میں عصر کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، مصطفیٰ علی فاطمہ حسن و حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جسم کا ایک حصہ ہے۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ساجزادی کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، جس میں بنگلور کی مشہور خانقاہیں، خانقاہ مولا علی، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ نے اس کا انتظام اہتمام کیا ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ساجزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ 5 سال کی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ابو جہل اور مشرکین اور کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نماز سجدے میں گئے تو آپ کے پیٹھ پر، سجدے میں گردن پر اونٹ کی اوجڑی جو بہت ہی زیادہ وزن ہوتی ہے جو رکھ دیا گیا، تو اس وقت کوئی مسلمان یا کوئی صحابی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے وہ جا کر اٹھایا، اور آپ نے وہ مشرکین کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ آپ کی شجاعت، اور آپ نے نبوت کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے رہے۔ آپ کی عمر جب 7-8 سال یا 12 سال کی تھی، شیب ابی طالب نے آپ 3 سال تک قید و بند کی، جو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو
شیب ابی طالب میں قید کر دیا تھا، اس وقت بھی 3 سال یعنی قید و مشقت آپ نے برداشت کیا، اور آپ کا تمام مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور بڑی ہمت و جانفشانی سے آپ نے اسے برداشت کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر اعلان نبوت اور لوگوں کو جب دین کی تعلیم دے رہے تھے تو آپ کے گود میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اور ایک بہت ہی مشہور چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ جبرائیل نے جب دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولنے والی بی بی فاطمہ الزہرا نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دی کہ جبرائیل آئے ہیں اور خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھی۔ صرف ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر نہیں گئے رسول اللہ۔ جب رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینے کو، اس وقت نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل نہیں ہوئے، اس سے 2 کلومیٹر پہلے رک گئے، اور رکنے کے بعد جو ہے کہا کہ جاؤ پہلے فاطمہ اور تمام میرے اہل بیت کو لے آؤ۔ جب وہ پورے تشریف لا چکے تو 10 دن کا وقت ہوا تو آپ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لا چکی تو آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلہ فرمایا۔ تو بے شمار آپ کی تعریفیں، اور 1 منٹ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا نہیں کرتے۔ اور جب آپ کی شادی ہوئی تو تھوڑی دور پر جو ہے مولا علی نے گھر لے لیا، تو کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میرے سامنے ہوتی بی بی فاطمہ الزہرا۔ تو جو ہے حضرت حارثہ کے گھر سے تبدیل کیا گیا گھر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر میں جاتے تو بیٹی کے دروازے پر دستک دیتے اور سلام کرتے۔ جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سامنے آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، بیٹی کا ہاتھ چومتے اور پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جو ہے ایسی ماں کے بطن سے امام حسن و حسین پیدا ہوئے جس کا شوہر مولا علی ہے، اور ایسی عظیم الشان کائنات کی ام المومنین، پوری کائنات کی ماں، ساری دنیا میں ان سے زیادہ برکت والا، ان سے زیادہ عظمت والا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے میرے سے بھی زیادہ عظمت والی ہے کہ اس کا باپ محمد رسول اللہ ہے اور میرا باپ خاتم النبیین نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی بے شمار عظمتیں ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی شان و شوکت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے 18 دسمبر 2024 نماز عصر کے ساتھ یہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ تمام ہندوستان کے مشائخین تشریف لا رہے ہیں، جس میں سرور چشتی اور جو ہے کامران چشتی بھی تشریف لائیں گے بارگاہ غریب نواز سے، اور جو یہ فتنے اور جو ہے بھائی چارگی میں جو فتنہ ڈال کے جو چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو فتنہ کیا جا رہا ہے اجمیر شریف کی درگاہ سے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ہے ہم لوگ بھائی چارگی، امن پسند لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں۔ ہمارے طرف سے کسی قسم کی جو ہے تشدد اور جو ہے بدمزگی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ بالخصوص سینٹرل گورنمنٹ اس کا ایکشن لے اور یہ تمام فتنوں کو بند کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرے۔ اور جو ہے ابھی حال میں بندہ نواز گیسو دراز کے سجادہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما چکے ہیں، اور ہم ان کی بھی تعزیت کرتے ہیں، اور یہ جلسے میں بھی تعزیت کی ایک قرارداد پیش کی جائے گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے، تمام عاشقان اہل بیت سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مرشد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج چاروں خانقاہ کے جو بزرگ ہیں خانقاہ میں مولا علی میں جمع ہوئے ہیں، القادری الجیلانی الموسائی خانقاہ میں جمع ہوئے ہیں، ایک مختصر سا پریس کانفرنس رکھ لیے ہیں کہ جو ہے 18 دسمبر باروز چاشمبہ عصر کی نماز کے ساتھ جو ہے جشن ولادت حضرت ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے
ولادت کا جو ہے پروگرام ہے، جشن منایا جا رہا ہے جو چاروں خانقاہ کے جانب سے ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے مولا علی مشکل شاہ کی ولادت اور حسنین ڈے اور جو ہے عید غدیر الحمدللہ چاروں خانقاہوں کی جانب سے عالی شان پیمانے پر کامیابی ملی۔ تو الحمدللہ اسے ویسے تو اپنے اپنے خانقاہوں میں پروگرامز ہوتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے غالباً جو ہے ہم لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کر کے جو ہے ایک ساتھ بڑے پیمانے پہ چاروں اپنے اپنے خانقاہ میں تو ہوتی ہے، اپنے مریدان کے بھی نظر و نیاز ہوتی ہے، لیکن چاروں مل کے جو ہے کریں گے بلکہ فیصلہ کر کے غالباً 2 سال سے پروگرام کر رہے ہیں چاروں مل کے، اور الحمدللہ کامیابی رہی۔ اور اس بار خاص جو ہے سرور چشتی اور کون کامران چشتی، علامہ مولانا کامران چشتی جو اجمیر سے جو ہے مہمان خصوصی آ رہے ہیں اور انہی کا بیان رہے گا۔ اور اس پروگرام میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو اجمیر کا جو معاملہ چل رہا ہے تو اس کی مذمت باقاعدہ کرتے ہوئے ہمارا پورا سپورٹ اجمیر والوں کے ساتھ ہے، تمام ہمارے چاروں سلسلوں کا، چاروں مشائخوں کا جو ہے ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ اور بالخصوص اور ایک بات، حال ہی میں حضرت خواجہ بندے نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے حضرت خسرو بابا رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں ان کی وصال ہوئی، تو وہ بھی جو ہے ان کا بھی تعزیتی پروگرام کریں گے بلکہ طے ہوا ہے۔ تو تمام عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول کو تمام کو دعوت دی جاتی ہے، لنگر کا انتظام ہے، لنگر رہے گا اور جو ہے سما خانی کا بھی انتظام ہے۔ آئیے آ کر جو ہے فیض و برکات حاصل کریں۔ شکریہ۔ صاحب جو سیدہ طاہرہ پاک کی جو ولادت آپ کر رہے ہیں تو کہیں پر بھی ہندوستان میں ایسے اعلیٰ پیمانے پر نہیں کیا جاتا، تو ماشاءاللہ آپ عید غدیر بھی کرتے ہیں، مولا کائنات کی ولادت کرتے ہیں، حسنین ڈے بھی کیے ہیں، اب اس بار جو ہے ماشاءاللہ سیدہ طاہرہ پاک کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء مرسلین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کا سوال کا بس یہی جواب ہے کہ جب ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، جب ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، چاہے وہ عام طریقے پر دن بھر ہو یا نماز میں ہو یا کہیں مزارات پہ ہو، عاشور خانے میں ہو، جہاں پر بھی ہو، جہاں پر بھی درود پڑھتے ہیں ہم درود محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے ہیں۔ لوگ ان کی بات ہر روز کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل محمد کی بھی بات کرتے ہیں۔ آل محمد میں فاطمہ الزہرا، آل محمد میں مولا کائنات، آل محمد میں حسنین کریمین۔ بات تو ساری کائنات میں پھیلی ہے، مگر سمجھتے نہیں کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم وہی کر رہے ہیں، سب لوگ صرف درود پڑھتے ہیں۔ ہم فاطمۃ الزہرا کی ولادت کر کے درود ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ درود میں یہ شامل ہے، یہ پڑھنا الگ ہے، دکھانا الگ ہے۔ تو فاطمۃ الزہرا کی ولادت باسعادت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن میں بہت سی آیتیں آئی ہیں، ان آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیہ کا هو الابتر۔ ان آتینا، میں نے عطا کیا تمہیں کوثر۔ تفاسیر اہل بیت میں ملتا ہے کوثر فاطمۃ الزہرا کا نام ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا عطا ہوئی، اس عطا کے شکرانے میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی، پڑھو اب آپ نماز، پھر ونہر، اور کرو قربانی۔ تو یہ ساری کائنات میں یہ جو عبادتیں، ریاضتیں، یہ قربانی کیا ہے؟ بس فاطمۃ الزہرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور عطا کا شکرانے کا نام عبادت ہے۔ سب عبادت کرتے ہیں، مگر اصل میں فاطمۃ الزہرا کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی بلندی ایسی تھی کہ خود محمد مصطفیٰ کریم ساری کائنات کے مالک، بعد از خدا کوئی ان سے بڑا بزرگ نہیں، ایسے مالک محمد مصطفیٰ،
ایسے کائنات کے سرور محمد مصطفیٰ جب بھی فاطمۃ الزہرا آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جا کر اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ کو چومتے، پشانی کو چومتے، اپنی نشست کے اوپر، اپنے سجادے کے اوپر خود فاطمۃ الزہرا کو بٹھاتے، بعد میں رسول اللہ بیٹھتے۔ یہ سارے صحابہ دیکھتے اور پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی سنت ہے کہ ہم بھی ہماری بیٹیوں کو اسی عزت دیں؟ کہا یہ آپ کی بیٹیوں کو آپ کی عزت دینے کی ضرورت نہیں، مگر فاطمہ زہرا ایسی حقیقت ہے کہ خدا کی قسم اسے اللہ جانتا ہے، وہ میں جانتا ہوں، ان کا مقام بلند ہے۔ اس کی عزت، ان کا احترام کرنا رسول پاک نے سکھایا، مگر آج امت بھول چکی ہے کہ ان کی عزت کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کی یاد کیا ہے، کیونکہ قرآن پکار کر کہتا ہے قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، نہیں مانگتا میں کچھ میری اجر رسالت، بس میرے خرابت داروں کی مودت، میرے خرابت دار میں میری فاطمہ زہرا ہے۔ جس نے میری فاطمۃ الزہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس کو اللہ سے اس کے راضی ہوا، جس نے ناراض فاطمہ زہرا کو کیا وہ مجھے ناراض ہوا، اور جس نے مجھے ناراض کیا وہ اللہ کو ناراض کیا۔ اور یہ کائنات میں یہ رولز کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے کہ جس سے فاطمہ راضی وہی رضی اللہ، وہی رضی اللہ، وہی رحمت اللہ، اگر جس سے فاطمہ ناراض وہی لعنت اللہ، وہی لعنت اللہ۔ اب یہ محفل، یہ مجلس جو بھی کر رہے ہیں، یہ کون رحمت اللہ ہے، کون رضی اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے، اس کے اندر بیچ میں فرق معلوم ہوتا ہے کہ کون فاطمی ہیں، کون علوی ہیں، کون حسینی ہیں، کون یزیدی ہیں، اور کون بنی امیہ کے کتوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ زہرا کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ، ان کے شوہر کے ساتھ، ان کی شفاعت کا ہم کو ان کے نالین کے صدقہ ملتا ہے، بس ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ 18 تاریخ بروز چہارشنبہ دسمبر 18 تاریخ فوراً نماز عصر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پروگرام گلستان انفینٹری روڈ شیواجی نگر میں انشاءاللہ شروع ہوگا۔ قرآن سے شروع ہوگا، نعت شریف ہے، اس کے بعد چھوٹی سی سماع خوانی ہے، اس کے بعد نماز عشاء حضرت علامہ مولانا کامران چشتی سرور چشتی جو سجادہ نشین ہے اور خدام خواجہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں، اور سارے مشائخ کرام کو یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس میں جڑیں۔ اور حقیقت میں یہ تحفظ ایمان ہے، یہ تحفظ ایمان ہے، یہی فاطمۃ الزہرا نے ہی تحفظ اسلام کیا، یہی فاطمۃ الزہرا نے تحفظ دین کیا۔ کل ایمان محمد مصطفیٰ کی زبان کے مطابق علی ہیں، اور کل ایمان کا جو شریک حیات ہے، جو شریک ہے، جو ان کی بیوی ہے، کف ہے، وہ فاطمۃ الزہرا، کیونکہ علی کل ایمان ہوں گے تو ایک حدیث ہے کہ شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ آ کے نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ علی کا آدھا ایمان کا نام فاطمۃ الزہرا، جو کل ایمان خود علی ہیں، ان کی آدھی ایمان فاطمۃ الزہرا، ان کی ولادت باسعادت کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ اصل میں کس کو پکڑ کر ہم اللہ راضی ہم سے ہو جائے، کس کو پکڑ کر جنت کے سردار ہم سے راضی ہو، کس کو پکڑ کر ہم کو کہاں تک جانا ہے، کیسے جانا ہے، رسول نے سکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ وہی سنت کے اوپر، وہی بزرگان دین کے طریقے کے اوپر ہمارے چاروں خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ اور ہماری خانقاہ مولا علی قادری جیلانی مل کر یہ اہل بیت کا یاد رکھ لیں، یہ کوئی ہمارا ایڈورٹائزمنٹ یا پروموشن نہیں، بس ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خانقاہ والے اور سارے مومنین مسلمان بس فاطمۃ الزہرا کی شفاعت کا صدقہ ہم کو نصیب ہو جائے، اور لوگوں کو یہ شعور پیدا ہو کہ اصل میں شفاعت کا تاج ان پر ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، علی قسیم النار و جنہ ہے، سرکار دو عالم ساقی کوثر شافی محشر ہیں، امام حسن و حسین سیدہ اہل شباب الجنہ ہیں۔ اصل میں یہ جنت کے سردار ہیں، اور سارے جتنے بھی جو بھی ہیں وہ سارے ان کی رعائی ہیں، ان کے کام والے ہیں، یہ مالک ہمارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بے شک اللہ کے رسول فرماتے کہ فاطمہ عزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب نبی کا ٹکڑا ہے تو کار رسالت میں ان کا بھی آنا ہے۔ یہ کبھی غزوہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں گئے؟ ہاں غزوہ میں تھے۔ پھر بھائی کو نہیں کرنے سے نہیں کرنے منافقت کو کسی بولتے ہیں سنیں سال سے پہلے سب وہاں ہمارے گھر میں کرتا رہے پورے اتنا آگے وہ اتنا زیادہ ٹینشن کروا لے وہ بولنا ہے۔